اس کا وجود سوائے ان کے وہم کے ثابت نہیں، اور ان کے گمان میں اس کو حق تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بس نادانوں کو چاہتا کہ اضطراب اور اضطراب کے وقت عقل فعال سے التجا کرتے، اس سے اپنی حاجتیں مانگتے، اللہ کی رجوع نہ کرتے، کیونکہ اول تو حوادث عالم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں، ان کے حق تعالیٰ ان کے گمان میں فاعل مختار نہیں ہے، فاعل بالایجاب و اضطرار ہے، بلیات کے دفع کرنے سے اختیار نہیں ہے. دیکھو کیسے لوگ ہیں یہ فلسفہ. اس فرقہ ضالہ یعنی فلاسفرز کی دو چیزیں تھوڑے میں، ایک احکام منزلہ جو احکام نازل میں ہیں، اور انبیاء مرسلین کی تکذیب کرنا، استہزاء کرنا اور عداوت کرنا، اپنے مطلب اور واہیات مقصد کے کرنے میں جو تلبیس اور خبط اس کو لاگو کسی اور غیر کو لاگو نہیں. جو فلسفے ہیں فلاسفرز ہیں وہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی دعوت جب افلاطون کو پہنچی تو کیا بولا انہیں؟ اس بدبخت جو ان لوگوں کا رئیس ہے، نانو قوم محتدون لا حاجت بنا الی من یہدینا، ہم خود ہدایت یافتہ ہیں، قوم ہیں، ہمیں کسی ہادی اور معلم کی ضرورت نہیں. کہا دیکھو کیا بولتے ہیں، بولو. اس بیوقوف کو چاہتا کہ اس کو جا کر دیکھتا، آ کے دیکھنا چاہیے تھا نا. عیسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے میں تھا، دیکھنا چاہیے تھا. مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، ہاں مادر زندے کو اندھا کر رہے ہیں، کوڑیوں کو بینا کر رہے ہیں. کیسا ہے؟ کوڑیوں کو بینا کر رہے ہیں، تندرست کر رہے ہیں، جو ان کی حکمت سے بالا تر ہے. افلاطون کو چاہیے تھا کہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت کا مشاہدہ کرتا، پھر جواب دیتا. بے تحقیق اور بے دیکھے سے جواب دینا کبر و نخوت کی دلیل ہے. شعر ہے، فلسفہ چونکہ اکثریش باشد صفا بس کل فلسفہ صفا نے بیوقوفی ہے، کچھ نہیں. صفا کل ہے، پوری بیوقوفی ہے. ہم صفا باشد کے حکم کل اکثر رس. فلسفہ کیا ہے؟ سفیلت بالکل بیوقوف ہے. فلسفہ جو ہے سب بیوقوف لوگوں کا ہے. عقیدہ ہفتوں اس طرح تمام کائنات کیا جوہر کیا راز، یعنی جو چیزیں ہیں، اب کچھ چیز ہے اس کی صفت ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کیا اجسام، کیا عقول، کیا آسمان، کیا زمین، کیا افلاک، کیا کواکب، کیا عناصر، اسی قادر مقتدر کی ایجاد سے عدم کی پوشیدگی سے وجود میں آئے. اس طرح تمام ممکنات کے خواص، آثار، صفات، کیفیات بھی، جو کیفیت ہے وہ بھی اللہ کے عطا، اسی قادر مقتدر کی ایجاد سے. اگر کوئی بسیط ہے تو اس کی ایجاد سے، کوئی مرکب ہے تو اس کی ایجاد سے، کوئی عنصر گرم ہے تو اس کی ایجاد سے گرم ہے، کوئی عنصر ٹھنڈا ہے تو اس کی ایجاد سے ٹھنڈا ہے. اس طرح آگ اور پانی کا وجود اسی کا عطیہ ہے. اس طرح آگ کی حرارت ہے، پانی کی ٹھنڈک ہے، اسی کی پیدا کی ہوئی ہے. کوئی سے خود بخود گرم سرد نہیں ہے، یہ اللہ پیدا کرے گا، نہیں تو کیا بھی نہیں. رزق ہر ممکن کی ذات اور صفات، اس کے تمام خواص، کیفیات اسی کی ایجاد سے موجود ہیں. حق جل شانہ جس طرح ممکنات کے وجود کا مالک ہے، جب چاہے اس کو سلب کر سکتا ہے، اس طرح ممکنات کی خاصیتوں کو بھی سلب کر سکتا ہے. اس کی جو صفت ہے اللہ چاہے تو لے سکتا ہے. جیسے آگ جلانے والی، اللہ نے حکم دے دیا آگ کو، یا نارو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یا نارو کونی بردن وسلم علی ابراہیم، تو وہی آگ نہیں، تمام دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ دیکھو آرڈر وہاں سے آ گیا بس. تو جس چیز کی صفت ہے وہ بھی اللہ کے عطا کرتا ہے. ممکنات کی خاصیتوں کی صفت کا مالک بھی ہے. جب چاہے جس ممکن کی صفت کو سلب کرے، اپنی کسی برگزیدہ بندے کے لیے آگ کی حرارت کو سلب کر کے اس کو برد و سلام بنا دے. اس طرح آگ کا وجود اس کی ایجاد سے، اس طرح آگ کی حرارت بھی اسی کی پیدا کرتا ہے. اس طرح اس کی صفت خاصیت بھی سلب کرنے کا اس اختیار ہے. ہر چیز کی خاصیت، اس کی خاصیت سب کچھ اس کا پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فقط آگ پیدا کر دی، جلانے کی خاصیت اس میں خود بہت آ گئی. نہیں، جب تک انہیں جلانے کی اس میں نہیں آتی، وہ بھی اس کی پیدا کرنے سے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فقط انسان کو پیدا کر دیا اور اس میں ادراک شعور خود بغیر نہیں، اس کے اندر انسان کے اندر ادراک شعور بھی اللہ پیدا کرے سے. تمہاری سمجھ، تمہارا یہ جو ہوا ہے وہ اللہ کے دینے سے آیا ہے.
اس طرح وجود کی طرح انسان کا شعور ادراک بھی اللہ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے. وہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی. ہر انسان کو الگ الگ ہے, دیکھ رہے ہیں کتنا ڈفرینس ہے. ہر ایک کا ادراک شعور الگ الگ ہے. وہ بھی اللہ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے. جتنا چاہتا ہے وہ اتنا ہی اس کو ادراک ہوتا ہے, نہ کم نہ زیادہ. اسی طرح آگ کی حرارت بھی اللہ کے ارادے مشیت کے تابع ہے. اللہ کا اگر ارادہ ہو تو آگ جلائے گی ورنہ نہیں جلائے گی. اس طرح تمام ممکنات اور اس کی تمام صفات اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں. اس طرح اپنی بقا میں بھی اس کی محتاج. ذات ہو یا صفت, حقیقت ہو یا خاصیت, سب کا وجود اور بقا اسی کی مشیت اور ارادے کے تابع. جب تک چاہے گا رکھے گا, اس وقت تک وہ ذات اور صفت باقی رہے گی. جب چاہے گا وہ اس کی ذات اور اس کی صفت کا کو سلب کر لے گا. اس لیے اسی نے اسباب اور مسببات کو پیدا کیا ہے. اسی نے اسباب میں سببیت پیدا کیا. اس کے اندر سبب کون ڈالے اللہ چاہ کے, خود بخود نہیں بن گیا وہ. یہ دیکھو, اس طرح عقل مند جماعت اور من سے کوئی فعل صادر ہوتا دیکھ کر اس کے فاعل و متحرک کا سراغ لگاتے ہیں. کوئی چیز جو ہے بے جان ہے, چل رہی ہے, تو کیسا حرکت, یہ فعل جماعت کا نہیں بلکہ کسی اور کا فعل ہے. اس کی تاثیر ایجاد و تاثیر سے فعل جماعت ظاہر ہو رہا ہے. یہ جماعت فاعل حقیقت کا روپوش چھپا ہوا ہے. اس طرح اہل فہم لوگ, عقل دانش مند رکھنے والے لوگ دیکھتے ہیں تو یہ آثار کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ فاعل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہے. دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب, اس کے اندر جو ٹھنڈک ہے, اس کے اندر گرمی ہے, دوا میں شفا کون رکھی ہے؟ وہ اللہ رکھے. دوا پینے کے شفا نہیں, اللہ نہیں چاہے تو شفا نہیں ہوگی, یاد رکھو. اور فاعل حقیقت اللہ تعالیٰ ہے. یہ اسباب اور وسائل اس فعل حقیقت کے فعل کے روپوش ہیں, اس کے وجود پنہانی کی دلیل ہیں. یہ نادان اپنے کمال نادانی بیوقوفی کے باعث اس جماعت کو فاعل حقیقت سمجھتا ہے. اس چیز کو فاعل حقیقی وہ نہیں, فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے. فاعل حقیقی کا منکر کافر ہے, یاد رکھو. اللہ تعالیٰ کو فاعل حقیقی نہیں سمجھا تو کافر منکر. اصل فاعل حقیقی کا کافر اور منکر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے عقیدہ ہشتم, خالق خیر بھی ہیں خالق شر بھی ہیں. وہ خیر و شر دونوں کا پتہ کرنے والا ہے, لیکن خیر سے راضی ہے, شر سے راضی نہیں ہے. نور و ظلمت, طہارت و نجاست, ملائکہ, فرشتے اور شیاطین, نیک و سب اسی کی پیدا کے, مگر نیکوں سے راضی ہے, بدوں سے ناراض ہے. ارادہ اور رضا میں بڑا فرق ہے. اس طرف اللہ تعالیٰ نے اہل سنت جماعت کو ہدایت دی, باقی دوسرے فرقوں نے اس فرق کی طرف ہدایت نہ پانے سے گمراہ ہو گئے. حق تعالیٰ اس طرح بندوں کی ذات کا خالق ہے, اس طرح ان کے اخلاق و عادات صفات اخلاق کا بھی خالق ہوئی. تم جو کر رہے ہیں اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تم کو ارادہ دیا ہے, تم جو کر رہے ہیں تمہارا کرنا کیا ہے, وہ کسب ہے, کاسب ہیں تم لوگ. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت قرآن میں آتا ہے. ارادہ ہے نہیں کرنا, ارادہ بھی ہے تمہارا, نہیں کرنا. ارادہ کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ اس کا دیا ہوا ارادہ, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس کے ارادے سے تمہیں کر رہے ہیں. جو کرنے کی اعضاء کس کے ہیں وہ انہیں دی ہے. تو فاعل اللہ تعالیٰ ہے, خالق اللہ تعالیٰ ہے, تم کیا ہے, قاسم ہے. یہ سمجھ فرق تو تمہارے کسب پر جو ہے تم کو گرفت ہونے والی, تمہارے کسب پر تم کو جو ہے جزا ہوگی یا سزا ہوگی. تم جو صحیح استعمال کرے کسب کا, تمہارے ارادے کا, تو جو ہے جزا ہوگی. غلط استعمال کرے سزا ہوگی. عقیدہ نہ ہوں. بندوں کی ذوات کا خالق, اس طرح ان کے اخلاق عادات کا صفات افلاق کا فیض. وہ افلاق خواہ شر ہوں یا خیر ہوں شر ہوں, سب اس کی تقدیر علم و ارادے و مشیت سے ہے. لیکن خیر سے وہ راضی ہے, شر سے راضی نہیں ہے. اور خوب رکھنا چاہیے کہ فقط شر کو اللہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کرنا چاہیے, خلاف ادب ہے. اللہ تعالیٰ خالق شر کہنا ہرگز مناسب نہیں, بلکہ خالق خیر و شر یہ کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ خالق کل شیء کہہ سکتے, خالق قاصرات, خالق خنازیر ایسا نہیں کہنا چاہیے. حق تعالیٰ کی پاک جناب میں ایسا لفظ کرنا بے ادبی گستاخی. اللہ جس طرح بندے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اس طرح بندوں کے افعال بھی اللہ کی مخلوق. بندے جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق. البتہ بندے کے بعض افعال اختیاری ہیں
جو خدا ذات ارادے سے صادر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ارادے سے صادر ہوتے ہیں. بعض افعال اس طرح نہیں جس میں بندے کے ارادہ اختیار خواہش کو دخل نہیں ہوتا. جیسے کسی کو رائشہ ہو گئے, کیا کرنا, خود بہت حرکت کرتا ہے. اس میں حرکت کرنے والے کے تصور کچھ بھی دخل نہیں اس کو, اس لیے اس حرکت کو فعل اضطراری کہتے ہیں. جو فعل تصور طبعی شوق رغبت طبعی نفرت قرائت کے بعد صادر ہو, اس کو فعل اختیاری کہتے ہیں. کوئی محبت میں مسافر آگے بڑھاتا ہے, اسی کے تھپڑ مارنے کو اٹھاتا ہے, کیا کرتے بولو, یہ تو اس کا ارادہ ہے کیا نہیں, ارادے سے ہو رہا ہے. یہ فعل اختیاری ہے. اس طرح بندہ خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے, خدا کے دیے ہوئے کانوں سے سنتا ہے, اس طرح خدا کی دی قدرت اختیار سے کام کرتا ہے. یہ تمام افعال اگرچہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق اسی کی آنکھیں اللہ دی ہیں, جب دیکھ رہے نہیں تو کیا دیکھتا تھا, دیکھنے ارادہ انسان کے دل میں پیدا ہوا, دیکھا ہے. یہ تمام اگرچہ اللہ کے مخلوق انسان کاسب ہے اور لیکن اللہ ان کا فاعل ہے. اللہ کی قدرت ارادے ظاہر ہوئے, لیکن چونکہ افعال اختیاری ہیں اس لیے بندہ اپنے اختیار سے جو نیک عمل کرے گا اس پر اجر و ثواب ملے گا, جو برا کام کرے گا اس پر سزا ملے گی. ابھی دو فرقے پیدا ہوگا, معتزلہ اور قدریہ. خود بندے کو اپنے افعال کا خالق اور موجد مانتے ہیں, یہ غلط بات ہے. معتزلہ اور قدریہ سمجھتے کہ انسان تمہارے قادر ہے, تمہیں قدرت کون دیے, سمجھ رہے نہیں ہو, بولے اتنے بیوقوفوں کا لکھا ہونا جاتا, لمبا لکھے دیکھو. جبریہ, ہاں تیسرا فرقہ جبریہ ہے. یہ انسان کیا مجبور ہے جی, پتھر, ارے انہوں نے بولا کیا ہونا کرو تمہیں, کوئی تمہیں سزا نہیں ہوگی. جبریہ فرقہ بولتا کوئی بھی سزا نہیں ہوگی, بس سب جنت میں. ارے کیسا ہوتا تمہیں بولو, آگے وہ سمجھا رہا ہوں. جبریہ بندے میں نہ قدرت ہے نہ قصد ہے, اختیار کچھ بھی نہیں. جیسے درخت ہے, پتھر ہے, ہاں بندوں کی خیر پر ثواب ملے گا, مگر برے اعمال پر کوئی سزا نہیں ہوگی. یاد رکھو, کافر راستے سب معذور ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. جبریہ پھر کیسا بولتا ہے, ایسا کیسا ہے؟ اب مثال دے رہے ہوں. اہل سنت کہتے ہیں دونوں باتیں غلط ہیں. قدریہ کی بات اس لیے غلط ہے کہ بندے میں خالق بننے کی صلاحیت نہیں ہے. ممکن حدیث کا خالق فاعل بننا ناممکن ہے. وہاں ہے خدا واجد کی ذات اس سے منحصر ہے. انہیں اپنے افعال کا خالق نہیں ہے. تجھے ارادہ کون دیے, کام کرنے کی یہ کون دیے, اعضاء کون دیے, اللہ دیے. ان کی خالق میں کوئی شریک ہو اکیلا ہے پیدا کرنے سے. کما قال تعالیٰ ام جعلوا للہ شرکا, کیا اللہ کے شریک بنائے, خلقو پیدا کی, کا خلقی فتشاء الخلق علیہم قل اللہ خالق, اللہ جس کا خالق ہے وہ واحد القہار ہے. انسان کی مجبوری کو یہ عالم ہے کہ میم کا تلفظ حلق سے, عین کا تلفظ ہوٹوں سے نکالو کرا. میم کا تلفظ حلق سے نکال دے, یہ اتنا نہیں کر سکتا تو اور کیا کر سکتا ہے. تو پھر اس اجر ظاہری کے ساتھ اپنے افعال کے خالق ہونے کا کیسے مدعی بن گیا. جبریہ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بداحت عقل اور بداحت کے خلاف, اس لیے کہ تمام عقلاء اس بات پر متفق ہیں افعال کی دو قسمیں, اختیاری غیر اختیاری. اس پر بھی متفق ہے جو اپنے اختیار سے اچھا کام کرے گا اس کو انعام ملے گا, جو برا کام کا سزا ملے گی. پھر کہ جبریہ اس تقسیم کا منکر ہے. دیکھو اس کے اندر تمام افعال اس طرح میں کوئی فعل اختیاری نہیں ہے. اب دیکھو حکومت کے وفاداروں جان بازوں سرپنچ کو انعام ملے گا, لیکن حکومت کے باغیوں کو پھانسی دی جائے گی, چوروں بدکاروں کو چند روز جیل میں جانا پڑے گا. اگر افعال اختیاری پر دنیا میں کوئی سزا نہ ہو تو کارخانے عالم دربر ہو جائے. دنیا کی مجازی حکومتیں اطاعت اور معصیت پر سزا و قانون مرتب کرتی ہیں. عین حکمت ہے تو احکم الحاکمین کی اطاعت اور معصیت پر جزا و سزا کہتے ہیں. تو کیوں اشکال ہے؟ کوئی چور کر کے پکڑا جائے, کہنے لگے میں تو مجبور تھا صاحب, میری تقدیر میں تھا, میں چوری کرنے میں مجبور ہوں. اب اسے پوچھو تو گھر سے باہر کیسا نکلے, اب پوچھ رہے ہو جو مجھے کیوں سزا دیتے ہو, میں تو مجبور ہوں چوری کرنے پر. اسے لگا جواب تم جھوٹ بولتے ہو, تم مجبور محض تھے تو مجبور تو گھر سے باہر کیوں نکلتے نہیں, تو مجبور تھے. رات اندھیرے میں نکل کر کسی کا قفل توڑا, دروازہ اکھاڑا,
یہ مجبور آدمی کر سکتا ہے کیسے کام؟ بندہ اگر مجازی حکومت کے کام کا مکلف ہو سکتا ہے تو چوری کرے پکڑ کو جیل میں ڈالنا اس کو، تو کیا نہیں؟ تو اہل سنت جماعتیں کہتے ہیں کہ دونوں غلط ہیں، اختیار مستقل بھی نہیں ہے اور مجبور محض بھی نہیں ہے، تو دونوں کے درمیان جو راستہ ہے وہ بین بین ہے. جو اختیار انسان کو دیا گیا ہے، ہاں، بندہ نہ تو مجبور محض ہے نہ مختار فاعل مستقل ہے، دونوں کے درمیان ہے. تو تقدیر کی بحث میں وہ بات آئی تھی، تو پھر جو ہے دونوں کے درمیان ہے. جتنا اختیار انسان کو دیا گیا ہے اس کو استعمال کر کے انہیں کیا کرتا ہے، بس اسی تقدیر کا مسئلہ ہے. یہ نہیں سمجھا تو گیا انہیں کہا بس. ایک پورے بحث ہے وہ بھی. اس لیے کہ جبری قول محض بندہ بس مجبور ہے اور قصد ارادے سے آ رہی ہے، تو کیسے دیکھو انسان سب کام ارادے سے کرے کہ نہیں سر؟ سب کام ارادے سے کرتے رہتا ہے. بندے کا ارادہ اختیار مستقل ہے. مستقل کہاں ہے بھائی؟ جو چاہے کر سکتا ہے انسان. نہیں بولتے انسان کیا نہیں کر سب کر سکتا، سب کر سکتا ہے کہ بولو نہیں کر سکتا، بہت سی چیزیں نہیں کر سکتا، نہیں ہوتا صاحب، وہ نہیں ہوتا کرنے بولتے ہیں. بعض وقت انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کی لمٹس ہے. اس درجے مستقل ہے کہ انسان کے کفر و ایمان میں اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی دخل نہیں. یہ مذہب قدریہ ہے. دوسرا احتمال ہے کہ بندہ میں ارادہ اور اختیار تو ہے مگر وہ اختیار مستقل نہیں بلکہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے. اسی لیے یہ سمجھو اللہ نہ چاہتے تم کیا بھی نہیں کر سکتے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. اللہ رب العالمین کسی کا ارادہ اور خواہش نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو. بندے میں مشیت ارادہ ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادے کے ماتحت ہے. اہل سنت کہتے ہیں انسان جبر و اختیار کے درمیان ہے، جبر اور اختیار درمیان ہے. من وجہ مختار ہے اور من وجہ مجبور ہے. اس لیے کہ انسان کو اختیار ارادہ کرتا ہے، مجبور محض نہیں، مگر اس میں اختیار میں مختار نہیں، اختیار بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. جس طرح انسان اب دیکھتے سنتا دیکھتا ہے مگر سما بسر کی اختیار ہی نہیں ہے، اس طرح انسان اپنے افعال میں مختار ہے مگر اختیار میں مختار نہیں، مجبور ہے. بندہ اس خدا داد اختیار سے جو فعل کرتا ہے اس کو اصطلاح شریعت میں کسب کہتے ہیں. افعال کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ فاعل ہے، بندہ کاسب ہے. یہ سمجھنا. واللہ خلقکم حدیث میں آتا ہے وما تعملون، آیت ہے اللہ ہی تم کو پیدا کیا اور تم جو کرتے ہو اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. خالق اللہ ہے. کسب اور عمل کی بندی ضروری ہے. واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا. وما تعملون، تم جو عمل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلق کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور عمل کو بندوں کی طرف کیا ہے. وہ تعملون، تم عمل کرتے ہو. تمہارا عمل کرنا، تم کو اور تمہارا عمل کرنا دونوں کو اللہ پیدا کرنے کیا ہے. تمہارے عمل کو تم کو پیدا کیا کون؟ اللہ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلق کو اپنی طرف اور عمل کو بندوں کی طرف منسوب کیا. بندے کا ہر فعل اللہ کے علم ارادے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی کچھ اختیارات دیا ہے، قدرت کی صفت عطا کی ہے جس سے بندہ اپنے ارادے سے فعل کر سکتا ہے. جس سے دنیا میں بندے کی اختیاری افعال پر جزا و سزا کا ملنے کا حق ہے، اس طرح آخرت میں بھی جزا و سزا کا ملنا حق ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سارے عقیدے، بہت ڈیٹیل ہے. کتنے مختلف گمراہ فرقوں کا آگے شروع ہوتا ہے. چہاردم 15واں کتاب جو ہے نہم، کون سا پڑھا ہے میں؟ دہم 10واں سے ابھی 15واں 16واں 17واں، ہاں 18واں 19 20 21 انشاءاللہ آئندہ جو ہے کتنی اہم باتیں دکھ رہی.
اللہ کے بارے میں کتنی اہم باتیں ہیں. تو یہ عقیدہ اگر ہمارا صحیح ہوگا تو اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ معرفت ہے. معرفت کیا بولنے لگا معرفت جو بولتے ہیں نا, معرفت کی باتیں یہاں چاہیے. خود فخر سے نہیں بول رہا ہوں میں. اللہ کے بارے میں صحیح جاننا نہیں معرفت ہے تو کیا ہے بتاؤ. معرفت کو صحیح جانے ہماری حیثیت کیا معلوم ہو جاتی. صحیح عقیدہ اللہ کے بارے میں حاصل کر لینا یہی تو ہے. تو اس لیے ہمارے ائمہ کرام سب سے بڑے معرف جاننے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح عقیدے پر قائم رکھے, اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا وعلى سيدنا صلاة دائمة مقبولة تؤدي قلوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.